ارتضیٰ نے پیچھے سے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ حریم اس کے اس اچانک لمس پر بری طرح اچھل پڑی اور خوف سے کانپنے لگی۔ چھوڑے مجھے مسٹر ارتضیٰ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے چھوڑے۔ حریم نے تڑپتے ہوئے اس کی گرفت سے نکلنے کی بھرپور مزاحمت کی، لیکن ارتضیٰ اس وقت اپنے ہوش کھو چکا تھا۔ اس پر حریم کا سحر طاری تھا۔ اس نے حریم کی کسی مزاحمت کی پرواہ نہیں کی اور اسے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے سیدھا بیڈ کی طرف لے گیا اور اسے بیڈ پر گرا دیا۔ وہ اس کی گردن پر اپنے سلگتے لب رکھ گیا۔ حریم کو لگا کہ گویا اس نے بجلی کی ننگی تار کو چھو لیا ہو۔ پلیز ارتضیٰ، خدا کے لیے یہ سب نہ کریں، مر جاؤں گی میں، مجھ پر رحم کریں، پلیز پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتی التجائی انداز میں بولی۔ ارتضیٰ جو اس کے اوپر جھک چکا تھا، اس کے یہ الفاظ سن کر ایک پل کے لیے رک گیا۔ کب ختم ہوگا تمہارا یہ وقت، بتاؤ مجھے، کب تک میں خود پر قابو رکھوں؟ اس نے گہرا سانس لیا اور تھوڑا پیچھے ہٹتے ہوئے انتہائی بھاری اور خمار آلود آواز میں اس سے پوچھا۔ ختم ہو چکا ہے میرا وقت، میری عدت پوری ہو چکی ہے، حریم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کانپتے لبوں سے کہا۔ ارتضیٰ نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھیں خمار اور حیرت سے مزید سرخ ہو گئیں۔ اگر تو تمہاری عدت پوری ہو چکی ہے تو پھر اب تم مزاحمت کیوں کر رہی ہو؟ اب تو تم قانونی طور پر اور شرعی طور پر ہر بندھن سے آزاد ہو چکی ہو، اب تمہیں میرے پاس ہونا چاہیے۔ وہ مخمور لہجے میں بولتا دوبارہ جھکنے لگا تھا۔ عدت ختم ہونے کے بعد بھی زنا تو زنا ہی رہے گا نا مسٹر ارتضیٰ، یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے جو آپ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ عدت ختم ہونے سے گناہ حلال نہیں ہو جاتا۔ حریم کے یہ الفاظ ارتضیٰ کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ اس کے اندر کا طوفان ایک دم تھم گیا۔ کمرے میں چند پل گہرا سکوت چھایا رہا۔ حریم نے بیڈ پر سیدھے ہوتے ہوئے ارتضیٰ کی پشت کو دیکھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ اس شخص کی قید میں ہے اور یہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، وہ بہت ڈرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی تھی۔ ارتضیٰ نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور پلٹ کر حریم کی طرف دیکھا۔ آپ اگر میرے ساتھ وقت گزارنا ہی چاہتے ہیں تو مجھ سے نکاح کر لیں، یہ گناہ کا راستہ چھوڑ دیں۔ جب تک آپ کا من مجھ سے بھر نہیں جائے گا، اس کے بعد آپ مجھے طلاق دے دینا، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی۔ حریم نے جانے کس کرب اور دل پر پتھر رکھ کر یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ وہ زنا کے گناہ سے بچنے کے لیے خود کو نکاح کے پاک بندھن میں پیش کر رہی تھی۔ ارتضیٰ قریشی نے حریم کی یہ بات سنی تو اس کے دماغ میں جیسے ایک روشنی سی ہوئی۔ وہ بیک لیس بلیک ساڑی پہنے، جس کے باریک سے پلو سے اس کا پیٹ اور دھودیا بازو چمک رہے تھے۔ بازو فل سلیوز تھے لیکن باریک کپڑا ہونے کی وجہ سے جگمگ کرتے واضح ہو رہے تھے۔ وہ انکمفرٹیبل ہوتے ہوئے ارد گرد دیکھتے کونے میں بیٹھ چکی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ خرم نے اس کے قریب جاتے غصے سے کہا۔ وہ مجھے گھر جانا ہے خرم، وہ بھرائی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی۔ شش، ابھی تو یہاں آئے ہیں، ابھی تو پارٹی شروع بھی نہیں ہوئی، گھومو پھرو، دوستی کرو سب سے، اور اپنے شوہر کو اس دوستی سے کوئی فائدہ دلواؤ۔ دیکھو وہاں ان سب کو، کوئی بھی تمہاری طرح یوں منہ بنا کر نہیں بیٹھی، سب ایک دوسرے سے گھل مل رہی ہیں۔ چلو جاؤ تم بھی سب کے ساتھ باتیں کرو، اپنی پہچان کرواؤ، میں یہاں اب تمہیں بیٹھا ہوا نہ دیکھوں۔ خرم اس کی کلائی اپنی سخت گرفت میں لیتے اس کا دھیان وہاں گھومتی ہوئی لڑکیوں اور عورتوں کی طرف کرواتے دبی دبی آواز میں بولا۔ وہ سہمی ہوئی ہرنی کی مانند اس کا چہرہ دیکھنے لگی جو بے نیاز سا کھڑا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی تو خرم نے جھٹکا دیتی اسے اپنے قریب کر دے اس کے رخسار پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میری بات مانو ورنہ گھر جا کر تمہاری خیر نہیں ہونی۔ اس کو وارننگ دیتے وہ مسکراتا ہوا ایک لڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ ہنس کر اس سے بات کرتے وہ اس کو اپنے گلے لگاتے اس کی گال پر کس کر رہا تھا، جس کو دیکھتے حریم نے تلخی سے مسکراتے اپنا سر جھٹکا تھا۔ یہ تھی امیروں کی پارٹی جس میں محرم نامحرم کا فرق ہی نہیں تھا۔ وہ افسردہ سی سوچتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ اپنے دھیان چلتی وہ کسی سے ٹکرا چکی تھی۔ سوری، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے پریٹی لیڈی،
وہ لڑکا پرشوق نگاہوں سے اس کا حسین سراپا دیکھتا مسکرا کر بولا تو وہ شکر کا نام لیتی آگے بڑھنے لگی۔ میرا نام زارون ہے۔ بائی دی وے آپ کا نام؟ اس کی کلائی پکڑ کر روکتے زارون اس کے سامنے آتے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، میرا نام حریم ہے۔ اس کی گرفت سے اپنی کلائی نکالتے وہ گھبرا کر بولی۔ اس نے سہم کر پیچھے قدم اٹھائے تو زارون مزید اس کے قریب آ گیا۔ دور کھڑا خرم اسے دیکھتا مسکرایا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا۔ نائس میم، ڈرنک لیں گی آپ؟ اپنے ہاتھ میں پکڑی ڈرنک اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا۔ نہیں۔ اس کے ہاتھ میں ہارڈ ڈرنک دیکھتے حریم بے ساختہ مزید 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اچھا چلیں ڈانس فلور پر چلتے ہیں۔ زاروں نے اسے اس طرف متوجہ کیا تھا جہاں خرم بھی اب کسی اور لڑکی کی باہوں میں لیے کھڑا تھا۔ دیکھیں مجھے جانے دے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، حریم پیچھے ہوتے ہوئے بے چینی سے بولی۔ اس کے یہ الفاظ کسی اور کی سماعت سے بھی ٹکرائے تھے اور وہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے پارٹی میں آیا تھا۔ اسے ایسی پارٹیز کبھی بھی پسند نہیں تھی، لیکن بزنس تعلقات کی وجہ سے اسے اٹینڈ کرنی پڑتی تھی۔ وہ سیدھا بار کے قریب آتے وہاں کھڑے ویٹر سے سافٹ ڈرنک پینے کے لیے لینے لگا۔ اس نے ایک گھونٹ ہی بھرا تھا جب اس کی سماعت سے باریک سی آواز ٹکرائی تھی۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا تھا۔ اس کے پاس کھڑے اس کے سیکرٹری سلیم کی نظر بھی اس طرف گئی۔ مجھے جانے دے، حریم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، جبکہ زارون مسلسل چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کی طرف قدم اٹھا رہا تھا۔ انٹرسٹنگ، اس لڑکی کی ڈریسنگ کے ساتھ اس کے الفاظ میل نہیں رکھا۔ جن کو سنتے وہ مسکراتے ہوئے بولا، سلیم کون ہے یہ لڑکی؟ اس نے اپنے ساتھ کھڑے سلیم سے پوچھا۔ سر، ملک فرقان کے آفس میں HR ہیڈ ہے خرم، اس کی بیوی ہے۔ سلیم نے سنجیدگی سے بگایا۔ جاؤ ان محترمہ کی جان چھڑا کر یہاں لے آؤ۔ اس نے سلیم کو حکم دیا اور اگلے 2 ہی منٹ میں زارون اسے دوسری طرف جاتا ہوا دکھائی دیا تھا اور سلیم اس لڑکی کو لے کر یہاں آ چکا تھا۔ یہ ہے میرے باس ارتضیٰ قریشی، انہوں نے ہی مجھے آپ کی ہیلپ کے لیے بھیجا تھا۔ سلیم نے ارتضیٰ کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، شکریہ۔ وہ اپنی ساڑی کا پلو گھما کر دوسرے کندھے پر لاتے بھرائی سی آواز میں بولتی اپنے آنسو صاف کرنے لگی جو اس کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ ارتضیٰ نے اس کے چہرے کو دلچسپی سے دیکھا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، اگر کمفرٹیبل نہیں ہو تو تم یہ لے سکتی ہو۔ اپنے سامنے پڑی چیئر سے اپنا بلیک کوٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ارتضیٰ نے سنجیدگی سے کہا۔ حریم دل ہی دل میں حیران ہوئی تھی۔ اس کی اس کرم نوازی پر وہ خود سے ہی کہنے لگی کہ سب امیر لوگ بھی برے نہیں ہوتے۔ اس نے کوٹ اٹھا کر کندھوں پر ڈالا، وہ ایک مشکور نظر اس انجان پر ڈال دے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ارتضیٰ کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ صرف وہاں سے نہیں گئی تھی، وہ ان ڈرائیو سے کیب بک کرواتے سیدھا گھر جا چکی تھی۔ سلیم، اس نے حریم کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی سلیم کو پکارا۔ یس سر، سلیم نے جھٹ سے جواب دیا تھا۔ یہ لڑکی مجھے پسند آ چکی ہے اور جو مجھے پسند آ جائے اسے پھر میرے پاس ہی ہونا چاہیے، نہیں؟ اس نے کہتے ساتھ ہی آئی برو جھکا کر سلیم کی طرف دیکھتے سوالیہ انداز میں کہا۔ بالکل سر، سلیم نے اس بات میں سر ہلاتے اس کی تائید کی تھی۔ تو بس پھر کل ہی اس کے شوہر سے ایک میٹنگ فکس کرو، وہ لڑکی مجھے اپنے بیڈ روم میں چاہیے ہر صورت۔ ارتضیٰ اپنے ڈرنک کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے بولا تو سلیم اس کی بات پر عمل کرنے کے لیے وہاں سے جا چکا تھا۔ ارتضیٰ قریشی اپنے عالیشان کیبن میں موجود آرام دہ کرسی پر نیم دراز تھا۔ اس کے ہاتھ میں کانچ کا ایک بھاری پیپر ویٹ تھا جسے وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے آہستہ آہستہ گھما رہا تھا۔ اس کی گہری عقابی نظریں سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر تھی۔ سلیم نے کیبن کے دروازے پر دستک دی اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہوا۔ سر، مسٹر خرم باہر آ چکے ہیں، کیا انہیں اندر بھیج دوں؟ سلیم نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ ارتضیٰ نے بس اس بات میں سر ہلا دیا اور پیپر ویٹ کی رفتار کچھ دھیمی کر دی۔ اگلے ہی لمحے خرم چہرے پر ایک مصنوعی اور بڑی سی مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہوا۔ وہ ارتضیٰ قریشی جیسے بڑے بزنس ٹائکون کا بلاوا پا کر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا ہے اور کوئی بہت بڑی بزنس ڈیل اس کے ہاتھ لگنے والی ہے۔ السلام علیکم مسٹر ارتضیٰ قریشی، یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے
کہ آپ نے مجھے یہاں ملنے کے لیے بلایا۔ خرم نے آگے بڑھ کر گرم جوشی سے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن ارتضیٰ نے اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو بالکل نظر انداز کر دیا اور اسے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو مسٹر خرم۔ ارتضیٰ کی آواز میں ایک سرد سا روب تھا جو خرم کو اندر تک کپ کپ آ گیا۔ خرم نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنے ٹائی کو تھوڑا ڈھیلا کیا۔ سلیم، مجھے بتایا کہ آپ مجھ سے کسی خاص سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں بہت پرجوش ہوں کہ قریشی انڈسٹریز ہمارے ساتھ کام کرنے میں دلچسپی لے رہی ہے۔ خرم نے اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے چہرے پر دوبارہ وہی مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ارتضیٰ نے ہاتھ میں گھومتا ہوا پیپر ویٹ میز پر ایک زوردار آواز کے ساتھ ٹکا دیا، جس کی ٹھک سے خرم اپنی جگہ پر ہلکا سا اچھل پڑا۔ دیکھو خرم، میں گھما پھرا کر بات کرنے کا بالکل عادی نہیں ہوں، اور نہ ہی میرے پاس فالتو وقت ہے، اس لیے سیدھا مدعے پر آؤں گا۔ ارتضیٰ نے اپنی پشت کو کرسی کے ساتھ لگاتے ہوئے انتہائی سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ جی سر، بالکل، بزنس میں سیدھی بات ہی سب سے بہترین ہوتی ہے۔ آپ فرمائیے کیا ڈیل ہے؟ خرم نے فارمل مسکراہٹ سے کہا۔ ڈیل بزنس کی نہیں ہے، ڈیل تمہاری بیوی کی ہے، ارتضیٰ نے کہتے ہوئے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیتے ہوئے دھواں باہر نکالا۔ خرم کا مسکراتا ہوا چہرہ ایک دم فریز ہو گیا، اسے لگا جیسے اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہو۔ جی سر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کچھ سمجھا نہیں، خرم نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ ارتضیٰ نے اپنے چہرے پر ایک زبردست مسکراہٹ سجائی اور آگے کو جھکتے ہوئے سیدھا خرم کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہاری بیوی حریم پسند آ چکی ہے۔ کل رات پارٹی میں جو میں نے دیکھا اس سے صاف ظاہر ہے کہ تمہیں اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہے، اس لیے مجھے وہ ایک رات کے لیے چاہیے۔ ارتضیٰ کا یہ جملہ خرم کے سر پر کسی ایٹم بم کی طرح گرا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہوا، وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں مسٹر ارتضیٰ؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں ایسی گھٹیا بات کرنے کی؟ میں کوئی بازاری انسان نہیں ہوں اور نہ ہی میری بیوی ایسی ہے، خرم نے اونچی آواز میں غصے سے چلاتے ہوئے کہا، لیکن ارتضیٰ کے چہرے پر غصے کا ایک تاثر تک نہ ابھرا۔ وہ اسی طرح پرسکون بیٹھا رہا جیسے سامنے کوئی بچہ کھلونے کے لیے ضد کر رہا ہو۔ بیٹھ جاؤ خرم، اپنی آواز کو نیچا رکھو، یہ ارتضیٰ قریشی کا کیبن ہے، یہاں تمہاری یہ اونچی آواز تمہاری جان بھی لے سکتی ہے، ارتضیٰ نے بہت دھیمے لیکن خوفناک لہجے میں کہا۔ خرم نے غصے سے مٹھیاں بھینچی، لیکن ارتضیٰ کے روب کے آگے وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھنے پر مجبور ہو گیا۔ میں یہاں اپنی بےعزتی کروانے نہیں آیا، میں جا رہا ہوں۔ خرم نے اٹھنے کی کوشش کی۔ 1 کروڑ روپے دوں گا، ارتضیٰ نے پیپر ویٹ کو دوبارہ انگلی سے گھماتے ہوئے بہت آرام سے کہا۔ خرم کے قدم وہیں جم گئے۔ 1 کروڑ کا ہنسا اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بجا۔ اس نے حیرت اور لالچ کے ملے جلے جذبات سے ارتضیٰ کو دیکھا، لیکن پھر اپنے اندر کی مصنوعی غیرت مند شوہر کو جگاتے ہوئے بولا، نہیں مسٹر ارتضیٰ، آپ مجھے پیسوں سے خرید نہیں سکتے، میری بیوی کی کوئی قیمت نہیں ہے، خرم نے کمزور سے لہجے میں کہا۔ ارتضیٰ بزنس کی دنیا کا پرانا کھلاڑی تھا، وہ انسانوں کے چہرے پڑھنا اچھے سے جانتا تھا۔ اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ خرم کا یہ انکار حریم کی محبت میں نہیں بلکہ اپنی قیمت بڑھانے کے لیے۔ چلو قیمت بڑھا دیتے ہیں، 2 کروڑ روپے نقد، اور اس کے ساتھ ہی امریکہ میں میری کمپنی کی مین برانچ میں تمہاری ایک بہت اونچی پوسٹ، جہاں تمہاری سیلری لاکھوں ڈالرز میں ہوگی۔ اب بولو کیا خیال ہے؟ ارتضیٰ نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنی ٹیک دوبارہ کرسی سے لگائی اور فاتحانہ انداز میں مسکرایا۔ 2 کروڑ روپے اور امریکہ میں سیٹلمنٹ! خرم کی تو باچیں ہی کھل گئی۔ وہ خرم جو اب تک غیرت کی باتیں کر رہا تھا، اس کے دماغ میں اب امریکہ کے خواب اور 2 کروڑ کی رقم ناچنے لگی تھی۔ وہ حریم کو تو ویسے بھی کٹ پتلی ہی سمجھتا تھا، جسے وہ اپنی ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اب اگر اتنی بڑی لاٹری لگ رہی تھی تو وہ کیوں نہ فائدہ اٹھاتا؟ خرم کے چہرے پر ایک کمینی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ آہستہ سے دوبارہ کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ 2 کروڑ اور امریکہ میں جاب! واقعی بہت بڑے بزنس مین ہیں مسٹر ارتضیٰ، ماننا پڑے گا، خرم نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ ارتضیٰ کے دل میں خرم کے لیے حقارت مزید بڑھ گئی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ رکو خرم، ابھی بات پوری نہیں ہوئی، میری کچھ شرائط ہیں جنہیں تمہیں پورا کرنا ہوگا۔
ارتزا نے انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، جی سر فرمائیے، اب تو آپ جو کہیں گے وہ مجھے منظور ہے۔ خرم نے چاپلوسی کرتے ہوئے کہا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں دوسروں کے مال کو ہاتھ نہیں لگاتا، لہٰذا تمہیں حریم کو ابھی اسی وقت طلاق دینی ہوگی۔ تم اسے طلاق دے کر میرے حوالے کرو گے۔ ارتضیٰ نے سرد لہجے میں اپنی شرط سامنے رکھی۔ خرم نے ایک پل کے لیے سوچا، طلاق دینا اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ حریم سے اس کی کوئی ایسی محبت تو تھی نہیں، وہ تو بس ایک کاروباری سیڑھی تھی، اور اب جب اس سیڑھی سے بڑی منزل مل رہی تھی تو وہ اسے چھوڑنے کو تیار تھا۔ ٹھیک ہے سر، مجھے یہ بھی شرط منظور ہے، میں اسے طلاق دے دوں گا، لیکن رقم مجھے کب ملے گی؟ خرم نے بے صبری سے پوچھا۔ رقم تمہیں مل جائے گی، پہلے میری دوسری شرط سن لو۔ ارتضیٰ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، جی جی بتائیے دوسری شرط کیا ہے؟ کہ مجھے انتظار پسند نہیں ہے، تم حریم کو آج رات ہی میرے پیلس لے کر آؤ گے، وہ رات میرے ساتھ گزارے گی، اور جیسے وہ میرے پاس پہنچے گی 2 کروڑ روپے اور تمہارے امریکہ کی کمپنی پوسٹ کے پیپرز تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ ارتضیٰ نے اپنی دوسری شرط بتاتے ہوئے کہا۔ خرم نے ایک گہرا سانس لیا، آج رات ہی؟ ٹھیک ہے سر، وہ آج رات ہی آپ کے پاس پہنچ جائے گی، میں اسے کسی بھی طرح آپ کے پیلس لے آؤں گا۔ خرم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ارتضیٰ نے سلیم کو اشارہ کیا، جس نے ایک فائل خرم کی طرف بڑھائی، اس میں پیلس کا ایڈریس ہے۔ خرم، اب تم جا سکتے ہو، مجھے رات کا انتظار رہے گا۔ ارتضیٰ نے پیپر ویٹ گھماتے سنجیدگی سے کہا۔ خرم نے فائل پکڑی اور ایک کمینی مسکراہٹ کے ساتھ کیبن سے باہر نکل گیا۔ اس کا دماغ اب اس 2 کروڑ روپے اور امریکہ کی پرآسائش زندگی کے خواب بننے میں مصروف ہو چکا تھا۔ اسے حریم کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ بس جلد سے جلد گھر پہنچ کر اسے اپنے پلان کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ خرم تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا ہوا اپنے گھر پہنچا۔ اس کے دماغ میں ارتضیٰ قریشی کی باتیں اور وہ 2 کروڑ کی رقم بار بار گھوم رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا، حریم لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی گم سم سی سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی تک کل رات کے صدمے کے اثرات واضح تھے۔ خرم کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ خرم نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں لالچ اور غصے کی ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ حریم کے قریب آیا اور اس کا چہرہ دیکھ کر تلخی سے ہنسنے لگا۔ واہ بھئی واہ حریم بیگم، کیا کہنے ہیں تمہارے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم میں اتنی گرمی ہے کہ شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون اور سب سے ٹاپ پر بیٹھا کمپنی کا مالک تم سے ایک رات کے لیے ملنا چاہے گا۔ تم نے ایسا کون سا جادو چلایا اس پر کہ وہ تم پر مر مٹا اور تمہیں ایک رات کے لیے مانگ رہا ہے؟ خرم نے انتہائی گھٹیا اور غلیظ لہجے میں طنز کرتے ہوئے کہا۔ حریم نے حیرت اور صدمے سے خرم کو دیکھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اپنا شوہر اس کے بارے میں ایسی گھٹیا بات کر سکتا ہے۔ خرم، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم اپنے ہوش میں تو ہو نا؟ حریم نے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہوش میں تو اب آیا ہوں میں حریم، کیونکہ اب تک میں اندھا بنا ہوا تھا۔ تم تو بہت بڑی باوفا بنتی تھی نا، بڑی پاک دامن بنتی تھی کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اور وہاں کل رات قریشی انڈسٹریز کے مالک ارتضیٰ قریشی کو اپنے حسن کا ایسا جال ڈالا کہ وہ تمہارے لیے پاگل ہو گیا ہے۔ وہ تمہیں اپنے بیڈ روم میں چاہتا ہے ہر صورت میں۔ خرم نے حریم کے چہرے کے قریب آتے ہوئے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ خرم، خدا کا خوف کرو، میں تمہاری بیوی ہوں، تم کیسے اتنے گھٹیا الزامات مجھ پر لگا سکتے ہو؟ میرا اس انسان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اسے جانتی تک نہیں۔ حریم نے روتی ہوئی نفی میں سر ہلایا۔ بس کرو حریم، اب یہ معصومیت کا ڈرامہ بند کرو، مجھے سب پتہ چل چکا ہے۔ تم جیسی لڑکیاں اپنے اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہوتی ہیں۔ تم تو یتیم ہو، تمہاری دادی نے تمہیں یہی تربیت کی تھی۔ کیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی جس کو میں نے اپنے گھر کی عزت بنایا، وہ اندر سے اتنی بدکردار نکلے گی؟ خرم نے حریم کی مرحوم دادی کا ذکر کرتے ہوئے انتہائی گھٹیا طریقے سے اسے سنایا۔ اپنی دادی کا نام سنتے حریم کا خون کھول اٹھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس کے لہجے میں ایک دم سختی آ گئی۔ خرم، میری دادی کے بارے میں کچھ مت کہنا ورنہ جان نکال دوں گی تمہاری۔ خبردار جو دوبارہ ان کا نام اپنی گندی زبان پر لائے۔ حریم نے غصے سے کانپتے ہوئے اپنی انگلی اٹھا کر خرم کو وارننگ دی۔ خرم حریم کا یہ روپ دیکھ کر مزید بھڑک اٹھا۔ اچھا، تو اب تم مجھ پر زبان چلاؤ گی؟ ایک بد کردار عورت مجھے دھمکی دے رہی ہے۔
خرم نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، بد کردار میں نہیں، بد کردار تم ہو خرم، جو اپنی بیوی کو زبردستی گھٹیا اور باریک لباس پہنا کر وہاں امیروں کی پارٹی میں لے کر گیا تاکہ اپنے بزنس کے لیے فائدہ اٹھا سکے، اور خود وہاں دوسری عورتوں کے ساتھ چیپ حرکتیں کر رہا تھا، ان کو گلے لگا رہا تھا، ان کو کس کر رہا تھا۔ تم نے اپنی غیرت کا سودا اسی وقت کر دیا تھا جب تم نے مجھے اس پارٹی میں اکیلا چھوڑا تھا اور سب سے گھلنے ملنے کا کہا تھا۔ حریم نے چیختے ہوئے خرم کے منہ پر سچائی دے ماری۔ حریم کے منہ سے یہ سچ سن کر خرم کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ چٹاخ! اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے ایک زوردار تھپڑ حریم کے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ حریم کا سر چکرا گیا اور وہ صوفے پر جا گری۔ خرم نے اس کے بال پکڑے اور اسے اوپر اٹھایا۔ بد کردار عورت، مجھ پر زبان چلاتی ہے، میری غیرت پر بات کرتی ہے، میں تمہیں ابھی اس رشتے سے آزاد کرتا ہوں۔ میں خرم اسلم اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ خرم نے ایک ہی سانس میں تینوں طلاقیں دے ڈالی۔ طلاق کے یہ الفاظ حریم کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ وہ بالکل سن سی ہو گئی تھی، اس کے آنسو یک دم رک گئے، اس کا پورا وجود جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وہ بنا کوئی رد عمل دیے بے جان مورت کی طرح صوفے پر بیٹھی رہ گئی۔ اس کے دماغ نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ خرم نے نفرت سے اسے دیکھا اور سیدھا بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا، جہاں اس نے الماری کھولی اور حریم کا ایک بڑا بیگ نکالا۔ اس میں اس کے کپڑے اور ضروری سامان جلدی جلدی اس نے بھرنا شروع کر دیا اور چند منٹوں میں بیگ پیک کر کے لاؤنج میں واپس آیا، جہاں حریم اسی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ خرم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو انتہائی سختی سے اپنی گرفت میں لیا اور اسے کھینچتے ہوئے کھڑا کیا۔ چلو، اب یہاں تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، اب تم میری بیوی نہیں ہو۔ خرم اسے کھینچتا ہوا گھر سے باہر لے آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حریم نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ وہ ایک ایسی بے جان مورت بن چکی تھی جس کے اندر سے روح نکل چکی ہو۔ خرم نے بیگ پچھلی سیٹ پر پھینکا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو قریشی پیلس کی طرف بھگا دیا۔ راستے بھر خرم حریم کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ حریم کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی لیکن اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں بس طلاق کے وہ 3 الفاظ گونج رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی قریشی ولا کے عالی شان اور وسیع و عریض گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ یہ ایک انتہائی پر آسائش اور بڑا محل نما ولا تھا۔ خرم نے گاڑی کو مین پورچ میں روکا اور نیچے اترا۔ اس نے دوسری طرف جا کر حریم کا دروازہ کھولا اور اس کی کلائی کو اپنی سخت گرفت میں لیتے ہوئے اسے گاڑی سے باہر کھینچا۔ حریم بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ چلتی رہی، جیسے اس کے اندر کی زندگی ختم ہو چکی ہو۔ خرم اسے بلا کے اندرونی ہال میں لے کر گیا، جہاں کا ماحول انتہائی پرسکون تھا۔ ہال کے وسط میں لگی ایک مہنگی کرسی پر ارتضیٰ قریشی پہلے سے ہی موجود تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بہت پرسکون انداز میں بیٹھا ان دونوں کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ خرم حریم کو کھینچتا ہوا ارتضیٰ کے بالکل قریب لے کر آیا اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ حریم کو ارتضیٰ کے قدموں کی طرف پھینک دیا۔ حریم فرش پر جا گری لیکن اس نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ سر، یہ لیجیے آپ کی امانت، جو آپ نے مانگی تھی میں اسے لے آیا، خرم نے انتہائی مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ ارتضیٰ سے کہا۔ ارتضیٰ نے اپنی گہری نظریں فرش پر بیٹھی حریم پر ڈالی جو بالکل خاموش تھی اور اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ سر، آپ کی شرط کے مطابق میں نے اسے 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی ہیں۔ اب یہ میری بیوی نہیں۔ کل صبح تک طلاق کے قانونی پیپرز بھی آپ کے آفس بھجوا دوں گا۔ اب ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، خرم نے اپنی کامیابی پر فخر کرتے ہوئے کہا۔ ارتضیٰ نے خرم کی اس گھٹیا حرکت پر دل میں شدید حقارت محسوس کی لیکن اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا۔ بہت اچھے خرم، تم واقعی ایک پکا بزنس مین ہو۔ تمہاری قیمت تمہیں صبح طلاق کے پیپرز دینے کے بعد سلیم سے مل جائے گی۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ وہ سنجیدہ سا بولا۔ وہ ارتضیٰ کو خدا حافظ کہتا ہوا الٹے قدموں باہر کی طرف بھاگا۔ اسے حریم کی حالت پر کوئی رحم نہیں آیا۔ وہ بس اپنی لگی ہوئی لاٹری کو سمیٹنے کے لیے بےتاب تھا۔ خرم کے جاتے ہی ہال میں گہرا سکوت چھا گیا۔ حریم نے بہت آہستہ سے اپنا سر اٹھایا اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کا چہرہ دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظر ارتضیٰ قریشی کے چہرے پر پڑی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔
یہ وہی انسان تھا جس نے کل رات پارٹی میں اس کی عزت بچائی، جس نے اسے اپنا بلیک کوٹ دیا تھا تاکہ وہ خود کو ڈھانپ سکے، اور جسے وہ دل ہی دل میں ایک مسیحا اور ایک اچھا انسان سمجھ رہی تھی۔ حریم نے صدمے اور حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارتضیٰ قریشی کو دیکھا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے پیچھے ہٹنے لگی۔ آپ تو وہی ہے نا جس نے کل رات میری مدد کی تھی؟ آپ یہاں اس روپ میں؟ حریم نے اپنے آنسوؤں کو روکتے ہوئے انتہائی حیرانگی سے کہا۔ ارتضیٰ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر سرد مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہاں حریم، میں ہی ہوں ارتضیٰ قریشی، اور کل رات جو میں نے تمہاری مدد کی تھی وہ کوئی خیرات نہیں تھی، بلکہ وہ تو بس ایک شروعات تھی۔ میں نے تمہیں تمہارے شوہر سے ایک رات کے لیے خریدا ہے، 2 کروڑ روپے اور امریکہ میں ایک عالی شان زندگی کے بدلے۔ تمہارے شوہر نے تمہارا سودا کیا ہے اور اب تم میری ملکیت ہو۔ چلو اب میرے ساتھ۔ ارتضیٰ نے کہتے ہوئے آگے کی طرف حریم کے نازک بازو اپنی سخت گرفت میں لیا اور اسے سیڑھیوں کی طرف کھینچنے لگا۔ حریم نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ارتضیٰ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا سیڑھیوں کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میں کوئی گناہ نہیں کرنا چاہتی۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ زنا ہے جو گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ میرے ساتھ ایسا مت کریں، مجھے اس دلدل میں مت دھکیلیں۔ میں ایک پاک دامن عورت ہوں۔ خرم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، لیکن آپ تو کل رات ایک مسیحا بن کر آئے تھے۔ میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں، میں عدت میں ہوں۔ حریم کی بھرائی ہوئی آواز ہال کے در و دیوار سے ٹکرائی۔ اس کی آواز میں چھپا ہوا کرب اور سچی التجا سن کر ارتضیٰ کے قدم خود بخود رک گئے۔ اس نے مڑ کر حریم کو دیکھا جو بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اب اس کے سامنے ہاتھ جوڑے التجا کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور وہ خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ ارتضیٰ نے گہرا سانس لیا اور جانے کیا سوچ کر وہ وہیں رک گیا۔ اس نے حریم کا بازو چھوڑ دیا اور چند پل خاموشی سے اس کا روتا ہوا چہرہ دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے، عدت میں ہونا تمہیں کب تک کا وقت چاہیے؟ ارتضیٰ نے اچانک انتہائی سنجیدہ اور سرد لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ یاد رکھو تمہیں میری قربت ہر حال میں سہنی پڑے گی، تم اس سے بچ نہیں سکتی، وہ مزید بولا۔ حریم نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ خرم نے مجھے ابھی طلاق دی ہے، میں عدت میں ہوں اور اسلام کے مطابق میری عدت 3 حیض ہے۔ حریم یہ کہتے کہتے شرم کے مارے رک گئی اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ مجھے 3 مہینے کا وقت چاہیے، مجھے عدت پوری کرنے دیں پلیز، اس نے التجا کی۔ ارتضیٰ نے اس کی بات سمجھ کر اپنے لبوں پر ایک دلکش لیکن مبہم سی مسکراہٹ سجائی۔ ٹھیک ہے حریم، ویسے بھی مجھے آسانی سے حاصل ہو جانے والی چیزیں بالکل پسند نہیں آتی۔ میں تمہیں یہ 3 ماہ کا وقت دے کر اپنے ضبط کو آزماؤں گا۔ میں دیکھوں گا کہ تم ان 3 مہینوں میں میرے اس محل میں کیسے خود کو مجھ سے دور رکھتی ہو، ارتضیٰ نے کہا، ساتھ ہی وہیں کھڑے ہو کر بلند آواز میں اپنی بھروسے مند ملازمہ کو پکارا۔ رشیدہ بی بی جلدی یہاں پر آئیں، اس نے سپاٹ لہجے میں بلایا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت جلدی سے ہال میں داخل ہوئی۔ جی سر، کیا حکم ہے؟ رشیدہ بی بی نے سر جھکا کر پوچھا۔ ان کے لیے نیچے والا کمرہ کھلوا دو، یہ اب سے یہیں رہیں گی، اور یاد رہے ان کے کھانے پینے کا اور ہر ضرورت کا خاص خیال رکھا جائے۔ ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور حریم، ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے اس گھر سے بھاگنے کی یا یہاں سے نکلنے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو یاد رکھنا تم کہیں کی نہیں رہو گی۔ میں تمہیں زمین کے کسی بھی کونے سے ڈھونڈ نکالوں گا اور پھر تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ ارتضیٰ نے رشیدہ بی بی کو حکم دیا اور پھر حریم کی طرف رخ کرتے ہوئے اسے انتہائی سخت وارننگ بھرے لہجے میں دھمکی دی۔ ارتضیٰ قریشی اپنی بات ختم کر کے تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ حریم نے اس کی پشت کو جاتی ہوئی دیکھا۔ میں بھاگ کر کہاں جاؤں گی؟ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ بے بسی سے بڑبڑائی۔ حریم کی یہ دبی دبی بڑبڑاہٹ سیڑھیاں چڑھتا ہوا ارتضیٰ سن نہیں پایا، کیونکہ وہ اپنے کمرے کی طرف جا چکا تھا۔ رشیدہ بی بی نے حریم کے قریب آ کر انتہائی ہمدردی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چلو بیٹی، میرے ساتھ آؤ، صاحب نے تمہارے لیے نیچے کا کمرہ تیار کرنے کو کہا ہے۔ وہ مدھم سا مسکرا کر ساتھ بولی۔ مریم ایک بے جان مورت بنی رشیدہ بی بی کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔
ملازمہ اسے ہال کے ایک کونے میں بنے ایک انتہائی خوبصورت اور پرآسائش کمرے میں لے گئی۔ کمرہ بہت بڑا اور اس میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ رشیدہ بی بی اسے وہاں چھوڑ کر جلد حویلی چلی گئی اور حریم صوفے پر بیٹھ کر اپنے نصیب پر رونے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور شام ڈھلنے لگی۔ حریم اسی طرح اندھیرے کمرے میں بیٹھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور دو ملازمائیں اپنے ہاتھوں میں ڈھیروں شاپنگ بیگز اٹھائے اندر داخل ہوئیں۔ ان کے پیچھے رشیدہ بی بی بھی تھی۔ انہوں نے وہ تمام شاپنگ بیگز بیڈ پر سجا دیے۔ حریم نے حیرت سے ان بیگز کو دیکھا جن پر بڑے بڑے برانڈز کے نام لکھے ہوئے تھے۔ بیٹی، یہ سب ارتضیٰ صاحب کے نام تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اس میں تمہاری ضرورت کا ہر سامان موجود ہے، کپڑے، جوتے اور باقی سب کچھ، رشیدہ بی بی نے مسکرا کر کہا۔ حریم نے جب ان بیگز کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک انتہائی قیمتی خوبصورت کپڑوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لباس اور پرسنل سامان کا ڈھیر بھی تھے جن کو دیکھ کر وہ شرم کے مارے کان کی لوؤں تک سرخ پڑ گئی۔ اس کا پورا چہرہ حیا سے دہکنے لگا۔ ہمارے مالک بہت اچھے اور بہت نرم دل کے ہیں۔ وہ باہر سے جتنے سخت دکھائی دیتے ہیں اندر سے اتنے ہی رحم دل ہیں۔ انہوں نے آج تک کسی لڑکی کے لیے خود شاپنگ نہیں کی، لیکن تمہارا انہوں نے بہت خیال رکھا ہے۔ وہ واقعی بہت نیک انسان ہے۔ رشیدہ بی بی نے حریم کے چہرے پر تاثرات سے انجان مسکرا کر کہنے پر بولی۔ رشیدہ بی بی کی زبان سے ارتضیٰ کی یہ تعریفیں سن کر حریم نے تلخی سے اپنا سر جھٹک دیا۔ وہ دل میں سوچنے لگی کہ جو انسان کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے خرید لے وہ کیسے نرم دل ہو سکتا ہے۔ بیٹی، رات کے کھانے میں کیا کھاؤ گی؟ میں کچن میں کہہ دیتی ہوں۔ رشیدہ بی بی نے اس کے بدلے ہوئے تاثرات دیکھ کر بات بدلی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ بس مجھے اکیلا چھوڑ دیں، حریم نے دھیمی آواز میں کہا۔ رشیدہ بی بی نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد حریم نے بیڈ پر رکھے کپڑوں میں سے ایک سادہ اور خوبصورت جوڑا نکالا اور خود کو فریش کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی تاکہ تھوڑا فریش فیل کر سکے۔ 3 مہینے کا طویل وقت پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ ان 90 دنوں میں قریشی ولا کا ماحول بظاہر بہت پرسکون رہا، لیکن اندر ہی اندر جذبات کا ایک طوفان مچل رہا تھا۔ ارتضیٰ قریشی اور حریم روزانہ صبح کا ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر ایک ساتھ کرتے تھے۔ حریم روزانہ صبح جب اس کے سامنے بیٹھتی تو دل ہی دل میں شدید حیران ہوتی۔ وہ سوچتی کہ یہ وہی شخص ہے نا جس نے مجھے میرے شوہر سے 2 کروڑ روپے میں صرف ایک رات گزارنے کے لیے خریدا تھا، لیکن اب یہ میری طرف نظر اٹھا کر دیکھتا تک نہیں۔ حریم کو ارتضیٰ کا یہ روپ سمجھ نہیں آتا تھا۔ ارتضیٰ کے دل کی حالت بہت عجیب اور کشمکش میں بھری ہوئی تھی۔ ارتضیٰ جب بھی حریم کے اس معصوم اور کم سن سراپے کو دیکھتا تو اس کے اندر اسے پانے کی شدید طلب جھاگ اٹھتی۔ اس کا جی چاہتا کہ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر لے، لیکن وہ حریم کی مرضی کے بنا اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے اندر کی غیرت اور ضبط اسے ایسا کرنے سے روک دیتی۔ اور پھر دوسری سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ارتضیٰ قریشی دنیا بھر کے لیے جتنا بھی سخت اور بے رحم کیوں نہ ہو، وہ حریم کی آنکھوں میں آنسو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ حریم نے اس سے کہا تھا کہ وہ عدت کے دوران ایک نامحرم مرد کے سامنے نہیں آ سکتی، اس لیے ارتضیٰ نے صرف اسے اپنے قریب محسوس کرنے کے لیے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ روزانہ اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا کرے۔ ارتضیٰ چاہتا تھا کہ حریم اس کے غلام میں خود کو قیدی نہ سمجھے اور اسے کسی قسم کی کوئی ذہنی پریشانی یا خوف نہ ہو، اس لیے وہ ناشتے کے دوران حریم کو نظریں اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں تھا تاکہ وہ آرام سے کھانا کھا سکے اور خوفزدہ نہ ہو۔ یوں ہی دیکھتے دیکھتے 3 ماہ مکمل ہو گئے اور حریم کی عدت کا وقت ختم ہو گیا۔ ارتضیٰ اپنے بزنس کی مصروفیت اور حریم کے گرد بنے اپنے ضبط کے حصار کی وجہ سے خود ہی بھول چکا تھا کہ 3 مہینے کا وقت گزر چکا ہے، لیکن حریم کو ایک ایک دن یاد تھا۔ وہ دل ہی دل میں بہت حیران ہو رہی تھی کہ 3 مہینے گزر جانے کے بعد بھی ارتضیٰ نے ابھی تک اس سے کوئی سوال کیوں نہیں کیا اور نہ ہی اپنے اس معاہدے کا ذکر کیا ہے۔ وہ اسی الجھن میں مبتلا پورا دن گزار رہی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ وہ سارا گھر گھوم کر دیکھ رہی تھی۔ پیلس بہت بڑا تھا اور حریم بوریت مٹانے کے لیے مختلف حصوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے گھومتے ہوئے شام سے رات ہو چکی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے ہال میں آئی اور بے دہانی میں چلتے چلتے ارتضیٰ کے کمرے کے سامنے پہنچ گئی۔
کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور حریم نادانی میں اندر داخل ہوئی۔ اسے اس بات کی بالکل خبر نہیں تھی کہ ارتضیٰ اس وقت گھر پر موجود ہے۔ وہ کمرے کی خوبصورت سجاوٹ کو دیکھ رہی تھی کہ اسی وقت باتھ روم کا دروازہ کھلا اور ارتضیٰ قریشی صرف ایک ٹراؤزر پہنے گیلے بالوں کے ساتھ تولیے سے اپنے بال خشک کرتا باہر نکلا۔ حریم نے جیسے ہی اسے اس روپ میں دیکھا وہ بری طرح سٹپٹا گئی۔ اس کے گال شرم سے لال ہو گئے اور اس نے فوراً اپنا رخ دوسری طرف بدل لیا۔ وہ کمرے سے باہر بھاگنے ہی والی تھی کہ ارتضیٰ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ حریم کا یوں اچانک اس کے کمرے میں موجود ہونا اور اس کا وہ معصوم سا روپ دیکھ کر آج ارتضیٰ قریشی کا 3 مہینوں کا ضبط ایک دم جواب دے گیا۔ اس کے اندر کی دبی ہوئی خواہشات یکدم جاگ اٹھیں۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا حریم کے پاس پہنچا۔ اس سے پہلے کہ حریم کچھ سمجھ پاتے ارتضیٰ نے پیچھے سے اسے اپنے مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ حریم اس کے اس اچانک لمس پر بری طرح اچھل پڑی اور خوف سے کانپنے لگی۔ چھوڑیں مجھے مسٹر ارتضیٰ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز چھوڑیں مجھے۔ حریم نے تڑپتے ہوئے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن ارتضیٰ اس وقت اپنے ہوش کھو چکا تھا۔ اس پر حریم کا سحر طاری تھا۔ اس نے حریم کی کسی مزاحمت کی پرواہ نہیں کی اور اسے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے سیدھا بیڈ کی طرف بڑھ گیا اور اسے بیڈ پر گرا دیا۔ حریم نے صدمے اور خوف سے روتے ہوئے اس کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھے۔ وہ اس کی گردن پر اپنے سلگتے لب رکھ گیا۔ حریم کو لگا گویا اس نے بجلی کی ننگی تار کو چھو لیا ہو۔ پلیز ارتضیٰ، خدا کے لیے یہ سب نہ کریں، میں مر جاؤں گی، مجھ پر رحم کریں، پلیز پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے التجائی انداز میں بولی۔ حریم کی طرف آواز میں بلا کا کرب تھا۔ ارتضیٰ جو اس کے اوپر جھک چکا تھا اس کے یہ الفاظ سن کر ایک پل کے لیے رک گیا۔ اس نے حریم کی آنکھوں میں بہتے ہوئے آنسو دیکھے تو اس کے دل کو کچھ ہوا۔ کب ختم ہوگا تمہارا یہ وقت؟ بتاؤ مجھے، کب تک میں خود پر قابو رکھوں؟ اس نے گہرا سانس لیا اور تھوڑا پیچھے ہٹتے ہوئے انتہائی بھاری اور خمار آلود آواز میں اس سے پوچھا۔ ختم ہو چکا ہے میرا وقت، میری عدت پوری ہو چکی ہے، حریم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کانپتے لبوں سے کہا۔ ارتضیٰ نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھیں خمار اور حیرت سے مزید سرخ ہو گئیں۔ اس نے حریم کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اگر تمہاری عدت پوری ہو چکی ہے تو پھر اب تم مزاحمت کیوں کر رہی ہو؟ اب تو تم قانونی طور پر اور شرعی طور پر خرم کے بندھن سے آزاد ہو چکی ہو، اب تمہیں میرے پاس ہونا چاہیے۔ وہ مخمور لہجے میں بولتے دوبارہ جھکنے لگا تھا۔ حریم نے تڑپ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ عدت ختم ہونے کے بعد بھی زنا تو زنا ہی رہے گا نا مسٹر ارتضیٰ؟ یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، جو آپ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ عدت ختم ہونے سے گناہ حلال نہیں ہو جاتا۔ حریم کے یہ الفاظ ارتضیٰ کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ اس کے اندر کا طوفان ایک دم تھم گیا۔ وہ حریم کے چہرے پر سچی پاکیزگی اور خوف دیکھ کر بیڈ سے پیچھے ہوا اور اپنے پاؤں نیچے لٹکا کر بیڈ کے کونے پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ اپنے جذبات اور حریم کی اس پاکیزگی کے بیچ بری طرح پھنس چکا تھا۔ کمرے میں چند پل گہرا سکوت چھایا رہا۔ حریم نے بیڈ پر سیدھے ہوتے ہوئے ارتضیٰ کی پشت کو دیکھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی وہ اس شخص کی قید میں ہے اور یہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، وہ بہت ڈرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی۔ ارتضیٰ نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور پلٹ کر حریم کی طرف دیکھا۔ حریم کے چہرے پر خوف تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی۔ آپ اگر میرے ساتھ وقت گزارنا ہی چاہتے ہیں تو مجھ سے نکاح کر لیں، یہ گناہ کا راستہ چھوڑ دیں۔ جب تک آپ کا من مجھ سے بر نہیں جائے گا اس کے بعد آپ مجھے طلاق دے دینا۔ میں کچھ نہیں کہوں گی، وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی۔ حریم نے جانے کس کرب اور دل پر پتھر رکھ کر یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ وہ زنا کے گناہ سے بچنے کے لیے خود کو نکاح کے پاک بندھن میں پیش کر رہی تھی۔ ارتضیٰ قریشی نے حریم کی یہ بات سنی تو اس کے دماغ میں جیسے ایک روشنی سی ہوئی۔ اسے حریم کا یہ آئیڈیا بہت پسند آیا تھا۔ وہ ویسے بھی اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا اور اگر نکاح کے ذریعے وہ اسے بغیر کسی گناہ کے مل رہی تھی تو اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی تھی۔ ارتضیٰ کے چہرے پر ایک سنجیدہ چمک ابھری۔
اس نے فوراً بیڈ سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا اور اپنے سب سے قریبی دوست دانیال کو کال ملائی۔ دانیال، تھوڑی ہی دیر میں مولوی صاحب کو لے کر میر ولا پہنچو اور ساتھ گواہ بھی ہونے چاہیے۔ مجھے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا ہے۔ ارتضیٰ نے بنا کوئی تمہید باندھے حکم دیا اور فون بند کر دیا۔ پھر اس نے حریم کی طرف دیکھا جو ابھی تک بیڈ پر سمٹی بیٹھی تھی۔ تمہارے خاندان میں کوئی ہے جو تمہارا وکیل یا سرپرست بن سکے؟ ارتضیٰ نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ میں بالکل اکیلی ہوں دنیا میں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس نے بھرائے لہجے میں کہا۔ ارتضیٰ اس کی بات سن کر خاموش ہی رہا۔ ٹھیک ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد دانیال شہر کے مولوی صاحب اور گواہوں کو لے کر قریشی پیلس پہنچ چکا تھا۔ ارتضیٰ نے حریم کو تیار ہونے کا کہا۔ حریم نے ویسے ہی سادہ سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ وہ نیچے ہال میں آئی۔ ارتضیٰ، اگر بھابھی کا کوئی سرپرست نہیں تو میں آج سے ان کا بڑا بھائی اور سرپرست بنوں گا۔ دانیال حریم کی یتیمی اور بے سہارا ہونے کا سن کر ارتضیٰ سے بولا۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کاغذات تیار کیے، حریم سے اجازت لی گئی اور حریم نے روتے ہوئے قبول ہے کہہ دیا۔ اس کے سائن لینے کے بعد ارتضیٰ قریشی نے بھی پورے حق کے ساتھ قبول ہے کہا اور نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ نکاح کے بعد سب نے ان کو مبارکباد دی۔ حریم رشیدہ بی بی کے ساتھ ارتضیٰ کے کمرے میں جا چکی تھی۔ مولوی صاحب اور گواہ رخصت ہو گئے۔ سب کے جانے کے بعد دانیال نے ارتضیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے مسکرا کر اسے دیکھا۔ چلو، اب ہمارا کام ختم ہوا، اب ہم بھی چلتے ہیں۔ بھابھی کا خیال رکھنا، بہت نازک سی ہیں وہ۔ دانیال دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ ارتضیٰ کو چھیڑتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ اب پورے پیلس میں ایک بار پھر خاموشی چھا چکی تھی۔ ارتضیٰ قریشی اب اپنی تمام حدیں عبور کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس کے دل کی بیتابی اب اپنے عروج پر تھی۔ وہ انتہائی پرجوش اور بیتاب سا قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ ارتضیٰ قریشی نے جیسے ہی اپنے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا، اس کے دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہو گئی۔ وہ جو اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ ہر چیز پر مکمل کنٹرول رکھتا تھا، آج ایک کمسن لڑکی کے سامنے اپنے جذبات پر قابو کھو رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے میں مدھم سی لائٹس آن تھی اور ماحول میں ایک خاص قسم کا سکون اور خوشبو رچی ہوئی تھی۔ حریم بیڈ کے کونے پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ اپنی گود میں سختی سے بندھے ہوئے تھے اور وہ اب بھی ہلکا سا کانپ رہی تھی، اگرچہ اب وہ نکاح کے پاک بندھن میں بندھ چکی تھی، لیکن اس کے لیے یہ سب کچھ بالکل نیا اور غیر متوقع تھا۔ ارتضیٰ نے دروازہ اندر سے لاک کیا، جس کی ہلکی سی آواز پر حریم نے چونک کر سر اٹھایا اور اس کی نظریں سیدھی ارتضیٰ سے ٹکرائی۔ ارتضیٰ کے چہرے پر کوئی سختی نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں حریم کے لیے ایک والہانہ پن اور بے پناہ طلب صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھا۔ حریم نے گھبرا کر اپنے قمیض کے دامن کو انگلیوں میں جکڑ لیا۔ ارتضیٰ بیڈ پر اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا تو حریم نے شرم اور خوف کے ملے جلے جذبات سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ارتضیٰ نے بہت نرمی سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور حریم کے چہرے پر گرتی ہوئی بالوں کی ایک لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا۔ اس کا لمس اتنا نرم اور گرم تھا کہ حریم کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے تمہاری حریم، اب تم میری قید میں نہیں ہو بلکہ میری شریک حیات ہو، ارتضیٰ نے انتہائی مدھم اور مخملی آواز میں اس کے کان کے قریب جھک کر کہا۔ حریم نے آہستہ سے اپنی لمبی پلکیں اٹھائیں اور ارتضیٰ کی گہری سرمئی آنکھوں میں دیکھا، جن میں اس وقت صرف اور صرف حریم کا ہی عکس تھا۔ مجھے پانی چاہیے، حریم نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ ارتضیٰ نے خاموشی سے سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا، جس کو وہ ایک ہی سانس میں ختم کر گئی۔ اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ارتضیٰ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی مضبوط لیکن نرم گرفت میں لیے اور ان پر اپنے لب رکھ دیے۔ حریم کی گھبراہٹ دیکھ کر حیران ہوتے وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کی پیشانی پر بوسہ دے گیا۔ حریم کانپ اٹھی تھی، وہ پیچھے کھسکنے لگی۔ یہ مزاحمت کیوں؟ تم کون سا پہلی بار کسی مرد کی قربت سہ رہی ہو؟ اس کی مزاحمت کرتے دیکھ وہ غصے سے بولا۔ حریم نے بنا کچھ بولے ڈرتے ہوئے ارتضیٰ کے مضبوط چوڑے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔
ارتضیٰ نے حریم کے رسپانس پر مسکراتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ وہ ان دونوں کے بیچ کا فاصلہ بالکل ختم کر چکا تھا۔ ارتضیٰ نے حریم کے سرخ ہوتے گالوں کو لبوں سے چھوا اور پھر بہت دھیرے سے اس کے لبوں پر قابض ہو گیا۔ حریم کانپ رہی تھی، اس کی کپکپاہٹ ارتضیٰ کو حیران کر رہی تھی، لیکن وہ اگنور کرتے پیچھے ہوتے اب اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ ارتضیٰ نے حریم کو بہت نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی نظریں حریم کے حسن کو سراہ رہی تھی، جو شرم کے مارے پوری سرخ ہو چکی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو حریم، اتنی خوبصورت کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ارتضیٰ نے اس کے بیوٹی بون پر اپنے لب رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ حریم نے اپنی آنکھیں میچ لیں اور ارتضیٰ کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا لی۔ حریم کی جان اب ہوا ہونے لگی تھی جب رفتہ رفتہ ارتضیٰ نے اس کے بدن کے ہر پردے کو سرکایا۔ وہ بے بس سی پڑی رہی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور کمرے کے اندر ارتضیٰ کی محبت کے دیپ جل رہے تھے۔ رات کے آخری پہر جب طوفان تھم گیا تو کمرے میں ایک پرسکون خاموشی چھا گئی۔ ارتضیٰ بیڈ پر سیدھا لیٹا ہوا تھا اور حریم کا سر اس کے چوڑے سینے پر تھا۔ ارتضیٰ کا ایک ہاتھ حریم کے بازو پر تھا جسے وہ آہستہ آہستہ سہلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرانی اور پریشانی دونوں واضح تھی۔ اس نے حریم کے سر پر ایک بار پھر پیار کیا اور اسے اپنے ساتھ مزید سمیٹتے ہوئے خود بھی اپنی آنکھیں بند کرتے خود کو پرسکون کر گیا۔ وہ صبح اس سے بہت کچھ پوچھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے خود بھی نیند میں جا چکا تھا۔ صبح جب ارتضیٰ قریشی کی آنکھ کھلی تو اس کے چہرے پر ایک گہرا سکون اور اطمینان تھا، لیکن جیسے ہی اس کے دماغ میں کل رات کے وہ لمحات اور حریم کی قربت کے وہ انمول پل گھومے، اس کے چہرے پر حیرت اور صدمے کے گہرے بادل چھا گئے۔ کل رات حریم کی قربت کے دوران اسے جو سب سے بڑا انکشاف ہوا تھا وہ یہ تھا کہ حریم خرم کی بیوی ہونے کے باوجود ابھی تک ایک مکمل کنواری لڑکی تھی۔ اس بات سمجھ میں آیا تھا کہ حریم اس کی قربت میں مزاحمت کرتے گھبرا کیوں رہی تھی۔ ارتضیٰ کے لیے یہ بات کسی بڑے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ وہ حیران سا بیڈ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے برابر میں سوئی ہوئی حریم کو دیکھنے لگا، جو معصومیت سے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب بھی حیا اور کل رات کی شدتوں کے اثرات واضح تھے۔ ارتضیٰ کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ کوئی مرد اتنا خوبصورت اور حسین سراپا اپنے گھر میں رکھنے کے باوجود اسے 3 سال تک ہاتھ بھی نہ لگائے۔ ارتضیٰ نے بہت نرمی سے حریم کے رخسار پر ہاتھ سہلایا۔ حریم اٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ارتضیٰ کی بھاری آواز سن کر حریم نے آہستہ سے اپنے مخملی آنکھیں کھولی اور اپنے سامنے ارتضیٰ کو اتنی گہری اور سوالیہ نظروں سے دیکھتے پا کر وہ ایک بار پھر شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی اور اس نے بیڈ شیٹ کو اپنے وجود کے گرد مزید لپیٹ لیا۔ جی کیا بات ہے؟ آپ صبح صبح اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ حریم نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ارتضیٰ نے اس کے دونوں کندھوں کو تھاما اور اسے سیدھا اپنے سامنے بٹھایا۔ اس کی نظریں حریم کی آنکھوں میں گھڑ گئی۔ حریم، مجھے تم سے ایک بہت سچی بات جاننی ہے اور تم مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گے۔ تم خرم کی بیوی تھی، تم دونوں ایک ہی گھر میں اتنے عرصے سے رہ رہے تھے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم ابھی تک ورجن ہو؟ خرم نے تمہیں کبھی ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ ارتضیٰ نے بنا کسی جھجک کے اپنا سوال حریم کے سامنے رکھ دیا۔ ارتضیٰ کا یہ سوال سنتے حریم کے چہرے پر شرم کے تاثرات غائب ہوئے تھے۔ ایک دم پرانے زخموں کا کرب ابھر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ ارتضیٰ، خرم نے مجھے کبھی ایک بیوی کی حیثیت سے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ اس کے لیے تو میں بس ایک کوڑے سے لایا گیا ڈھیر تھی۔ اس کے دل میں میرے لیے کوئی عزت یا محبت نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے شادی نہیں کی، بلکہ اس نے تو بس میری دادی کے اس گھر کے لیے مجھ سے دھوکے سے شادی کی، جو گھر میری دادی نے بڑی مشکل سے میرے لیے بنایا تھا۔ خرم نے دھوکے سے اور اپنے چالاکیوں سے وہ گھر اپنے نام کروا لیا، اور جب میری دادی کو خرم کی اس مکاری کا پتہ چلا تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی، اور اسی صدمے میں میری دادی کی موت ہو گئی۔ وہ پراذیت سی بولی۔ حریم کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ ارتضیٰ خاموشی سے اس کا یہ دکھ سن رہا تھا اور اس کے اندر خرم کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔
دادی کے جانے کے بعد خرم کا اصل روپ بالکل سامنے آ گیا اور وہ مجھے اپنے گھر میں ایک نوکرانی کی طرح رکھتا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ وہ میری موجودگی میں میرے ہی سامنے گھر میں دوسری آوارہ لڑکیوں کو لے کر آتا اور ان کے ساتھ اپنے کمرے میں راتیں گزارتا تھا۔ میں رات بھر اپنے کمرے میں بیٹھ کر روتی تھی اور اپنی بے بسی پر کڑتی تھی۔ وہ مجھے اپنی کاروباری ترقی کے لیے ایک سیڑھی سمجھتا تھا، اسی لیے اس رات بھی وہ مجھے اس پارٹی میں زبردستی ایسا لباس پہنا کر لے گیا تاکہ وہ اپنے کسی بڑے کلائنٹ کو خوش کر سکے، اور اس نے سچ میں مجھے آپ کے ہاتھ بیچ دیا۔ حریم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا۔ وہ روتے ہوئے اپنا دل ارتضیٰ کے سامنے کھول گئی۔ حریم کی یہ دردناک داستان سن کر ارتضیٰ قریشی کا خون کھول اٹھا۔ اس کی مٹھیاں غصے سے بھیج گئیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس کے دل میں خرم کے لیے اتنی شدید نفرت اور غصہ جاگا کہ اس کا جی چاہا کہ وہ اسی وقت خرم کی جان لے لے۔ ایک مرد ہو کر اپنی ہی بیوی کے ساتھ ایسا گھٹیا سلوک کرنا اور دوسری لڑکیوں کو گھر لانا ارتضیٰ کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ اس نے فوراً بیڈ سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا اور سلیم کو ایک میسج ٹائپ کیا۔ سلیم، خرم اس وقت امریکہ میں ہوگا، تم فوراً اپنے ذرائع استعمال کرو اور خرم پر سب سے سخت اور سنگین چارجز لگوا کر اسے وہاں کی جیل میں ہمیشہ کے لیے بند کروا دو۔ وہ شخص کبھی باہر نہیں آنا چاہیے۔ ارتضیٰ نے میسج سینڈ کیا اور فون واپس رکھ دیا۔ اس نے حریم کی طرف دیکھا جو ابھی تک رو رہی تھی۔ ارتضیٰ نے بہت محبت اور نرمی سے حریم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ حریم، اب تمہیں زندگی میں کبھی بھی رونے کی یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خرم کو اس کے گناہوں کی سزا ضرور ملے گی اور وہ اب کبھی تمہاری زندگی میں واپس نہیں آ سکے گا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اب تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو۔ اس کے آنسو صاف کرتے ارتضیٰ نے نرمی سے کہا۔ ارتضیٰ کے اس دلاسے پر حریم نے تلخی سے مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے اپنا سر ہٹایا۔ آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ آپ نے تو صرف میرے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے مجھے خریدا تھا، اور یہ نکاح بھی تو آپ نے صرف میری وجہ سے کیا ہے نا؟ آپ کا مقصد تو صرف میرے ساتھ رات گزارنا ہی تھا۔ حریم کے اس جملے نے ارتضیٰ کے دل کو اندر تک زخمی کر کے رکھ دیا۔ حریم، اگر مجھے صرف تمہارے ساتھ ایک رات گزارنی ہوتی تو میں ویسے ہی کر لیتا۔ میں ارتضیٰ قریشی ہوں، تم مجھے روکنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، اور نہ ہی تمہارا وہ گھٹیا شوہر مجھے روک سکتا تھا۔ اگر میرا مقصد صرف جسمانی بھوک مٹانا ہوتا تو میں کبھی بھی تم سے نکاح نہ کرتا۔ کون سا تم مجھے روک سکتی تھی، لیکن میں نے تم سے نکاح اس لیے کیا کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس رات پارٹی میں جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، اسی وقت تمہاری معصومیت میرے دل میں اتر گئی تھی، اور جب تم نے مجھ سے نکاح کی بات کی تو مجھے اندازہ ہوا تم کتنی پاکیزہ ہو۔ میں نے تم سے صرف اور صرف محبت کی وجہ سے شادی کی ہے، اور تم اب میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہو۔ اس نے حریم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ ارتضیٰ کے منہ سے محبت کا اعتراف سن کر حریم کا دل ایک دم زور سے دھڑک اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت سے آنسو آ گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، ارتضیٰ نے اپنی بات کو عمل میں بدلنے کے لیے ایک بار پھر حریم کے نازک وجود پر اپنا جھکاؤ بڑھا دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب کل رات سے بھی زیادہ شدید خمار اور دیوانگی تھی۔ وہ حریم کو اپنے اس پیار اور سچی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا۔ ارتضیٰ نے حریم کے لبوں کو قفل لگایا اور انتہائی شدت کے ساتھ اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ اس بار اس کے لمس میں عجیب سا حق تھا۔ حریم ارتضیٰ کی اس بے پناہ محبت میں پگھلتی چلی گئی۔ اس نے اپنی دونوں باہیں ارتضیٰ کے گلے میں ڈال دیں اور خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا۔ ارتضیٰ نے حریم کے لباس کے بندھنوں کو ایک ایک کر کے کھولنا شروع کیا اور اس کے چمکتے ہوئے وجود کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ کمرے کا ماحول ایک بار پھر محبت کی تپش سے گرم ہو گیا۔ ارتضیٰ کے لب حریم کے چہرے، گردن اور اس کے بازوؤں پر اپنے شدتیں نچھاور کرتے رہے۔ حریم اس کی اس دیوانی قربت میں اپنے سارے ماضی کے دکھ بھول چکی تھی۔ اس کے منہ سے ہلکی ہلکی سسکیاں نکل رہی تھی جو ارتضیٰ کے اندر کی آگ کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ ارتضیٰ نے حریم کے نازک وجود کو بیڈ پر لٹایا اور اس کے حسن کو اپنی محبت سے سیراب کرنے لگا۔ ارتضیٰ کی شدتیں اب اپنے عروج پر تھیں۔ وہ حریم کو بار بار یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ صرف اس کی ہے
اور ہمیشہ اسی کی رہے گی۔ حریم بھی اس کی اس بے پناہ محبت کے طوفان میں بہتی چلی گئی اور اس نے ارتضیٰ کے ہر لمس کو اپنے اندر اتارا۔ 1 ماہ کا طویل اور خوبصورت وقت پل جھپکتے گزر گیا، اور ان 30 دنوں میں حریم اور ارتضیٰ کی زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے۔ ارتضیٰ نے حریم کو اتنی محبت اور عزت دی تھی کہ وہ اپنے ماضی کے سارے دکھ اور خرم کے دیے ہوئے زخم بھول چکی تھی۔ وہ اب کھل کر مسکراتی تھی اور قریشی پیلس کے در و دیوار اس کی ہنسی سے گونجتے تھے۔ ارتضیٰ نے رشیدہ بی بی کے ہاتھ کمرے میں حریم کے لیے بیڈ پر ایک خوبصورت اور بڑا سا گفٹ باکس رکھوایا تھا کہ وہ شام کو یہ ڈریس پہن کر تیار ہو جائے۔ حریم جب شاور لے کر کمرے میں آئی تو اس کی نظر بیڈ پر رکھے اس چمکدار باکس پر پڑی۔ اس نے حیرت اور تجسس سے آگے بڑھ کر اس باکس کو کھولا تو اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت لیکن بے حد بولڈ اور باریک نیٹ کا ڈریس تھا۔ اس ڈریس کو دیکھتے حریم کا دماغ میں ایک دم وہ پارٹی اور خرم کا وہ چہرہ گھوم گیا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے خرم نے اسے باریک ساڑی پہنا کر اپنی ترقی کے لیے استعمال کیا۔ حریم کا دل یکدم زور سے دھڑکا اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے ذہن میں ایک خوفناک خیال آیا کہ کیا ارتضیٰ بھی خرم کی طرح اسے صرف ایک کھلونا سمجھتا ہے؟ کیا وہ بھی اسے اپنے کسی فائدے کے لیے یا دنیا کے سامنے نمائش کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے؟ وہ اسی صدمے میں بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ارتضیٰ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ آج آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ حریم کو صوفے پر بیٹھے روتا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ حریم نے ابھی تک وہ لباس نہیں پہنا تھا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی حریم، اور تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ ارتضیٰ نے اس کے قریب آ کر فکر مندی سے پوچھا۔ حریم نے آنسو بھری آنکھوں سے ارتضیٰ کو دیکھا۔ آپ بھی بالکل خرم جیسے ہی نکلے مسٹر ارتضیٰ۔ آپ بھی مجھے اس خرم کی طرح صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں نا؟ اسی لیے آپ میرے لیے ایسا لباس لے کر آئے تاکہ میں اسے پہنوں اور آپ دوسروں کے سامنے میری نمائش کر سکیں۔ حریم نے روتے ہوئے اپنے دل کا سارا خوف اگل دیا۔ ارتضیٰ نے جب حریم کے منہ سے یہ گھٹیا الفاظ سنے تو اس کا چہرہ غصے اور صدمے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے حریم کے دونوں بازوؤں کو سختی سے پکڑا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ پاگل ہو تم حریم؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم میرے نکاح میں ہو، میری عزت ہو، میری بیوی ہو۔ میں بھلا اپنی عزت کو دوسروں کے سامنے کیوں لے کر جاؤں گا؟ اور میں تمہارا سودا کیوں کروں گا؟ میرے پاس دنیا کی ہر دولت موجود ہے، مجھے کسی کے فائدے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو صرف تمہارے ساتھ اپنے اس کمرے میں ہماری 1 منتھ اینیورسری سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم یہ خوبصورت لباس صرف میرے لیے پہنو، لیکن اگر تم اس ڈریس کو نہیں پہننا چاہتی تو مت پہنو۔ ویسے بھی اچھا ہی ہے، میری محنت کم ہوگی، مجھے تمہیں لباس سے آزاد کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ارتضیٰ نے پہلے غصے اور پھر شرارت کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ ارتضیٰ کی یہ بات سن کر حریم کو اپنے غلطی کا احساس ہوا۔ اس کا سارا خوف ایک پل میں اڑ گیا اور اس کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ بے وقوفی کرنے جا رہی تھی۔ سوری ارتضیٰ، مجھے معاف کر دے، میں واقعی پاگل ہو گئی تھی۔ حریم نے جلدی سے معذرت کی اور وہ ڈریس اٹھا کر تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بھاگی۔ ارتضیٰ اس کے جانے پر مسکرا دیا اور اس کے باہر آنے تک اس نے جلدی جلدی پورے کمرے کی لائٹس مدھم کر دیں اور اپنے ساتھ لائے پیپر بیگ سے گلاب نکالتے بیڈ پر گلاب کی پتیاں بکھیر دی۔ کمرے کا ماحول انتہائی رومانوی سا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا اور حریم باہر آئی۔ اس بلیک نیٹ کے بولڈ ڈریس میں حریم کا گورا اور حسین سراپا قیامت ڈھا رہا تھا۔ اس کا جسم جگمگاتا ہوا واضح ہو رہا تھا۔ ارتضیٰ کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ حریم کے اس قاتلانہ روپ کو دیکھ کر سحر زدہ رہ گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ تم آج رات میری جان لے کر ہی چھوڑو گی؟ حریم ارتضیٰ نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر ایک چھوٹا سا خوبصورت کیک رکھا تھا۔ ارتضیٰ نے حریم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ان دونوں نے مل کر اپنی پہلی اینیورسری کا کیک کاٹا۔ ارتضیٰ نے کیک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا حریم کے لبوں سے لگایا اور پھر اس کے لبوں پر لگی کریم کو اپنے لبوں سے صاف کیا۔ حریم نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ارتضیٰ مزید ضبط نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے حریم کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور سیدھا بیڈ کے وسط میں لے آیا جہاں گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھی۔
ارتضیٰ حریم کے اوپر جھکا اور اس کے چہرے سے زلفوں کو ہٹاتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنی سانسوں کا پہرا بٹھا گیا۔ ارتضیٰ کے لمس میں بلا کی شدت اور دیوانگی تھی۔ اس نے حریم کے اس چمکتے ہوئے جسم پر اپنے پیار کی مہریں لگانا شروع کر دی۔ اس کے لب حریم کی گردن اس کے دودیا بازوؤں پر رینگ رہے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ گردن سے نیچے کی طرف بڑھا جہاں حریم اس کی تپش سے پگھلتی جا رہی تھی۔ حریم نے اپنے دونوں ہاتھ ارتضیٰ کی پیٹھ پر جما دیے اور اس کی اس گہری قربت میں خود کو گم کر دیا۔ کمرے کے اندر صرف ان کے سانسوں کی گرمی اور حریم کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ ارتضیٰ نے حریم کے لباس کو اس کے وجود سے الگ کیا اور اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ حریم خرم کے دیے گئے تمام زخموں سے مستقل نجات پا چکی تھی اور ارتضیٰ کی سچی محبت کے سمندر میں ڈوب چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں ایسے گم ہوئے کہ وقت تھم گیا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح ایک نئی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔